بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ میں آج آپ کو عشق کی ایک اور داستان سناؤں۔ عشق کے الہی میں سرشار لوگ کیسے تھے۔ ایک صحابیہ، وہ جو بھونکتے ہیں نا کہ صحابہ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے عشق نہیں تھا، ایسی مثالیں قائم کر کے دکھائیں۔ ایک صحابیہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، بہت سارے لوگ اس کو زنیرہ کہتے ہیں، یا مختلف لوگ مختلف تلفظات سے پڑھتے ہیں اس کو۔ اصل صحابیہ کا جو نام ہے وہ ہے زنیرہ، زا کے نیچے زیر، نون، تشدید اور زیر والا، را کے اوپر زبر اور آخر میں ہا، زنیرہ۔ یہ صحابیہ تھی، ابو جہل کی خادمہ تھی، باندی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا اور اس کلمے کی خوشبو ابو جہل سے بھی نہ چھپ سکی۔ ابو جہل کو پتہ چل گیا تو اس نے آ کر پوچھا، کیا واقعتاً آپ نے کلمہ پڑھ لیا؟ فرمایا ہاں۔ اور یہ صحابیہ بڑی عمر کی تھی، کوئی نوجوان لڑکی نوجوان نہیں تھی، مشقتیں نہیں اٹھا سکتی تھیں زیادہ۔ ابو جہل نے اپنے دوستوں کو ایک دن بلایا اور ادھر سے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور خوب مارنا شروع کر دیا۔ برداشت کرتی رہی، زبان سے کچھ نہ نکلا۔ وہ کہتے رہے کہ کلمہ چھوڑ دو، محمد الرسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم، بچ جاؤ گی، چھوڑ دی جاؤ گی۔ خاموش۔ ایک تھکتا، اس کا دوسرا دوست اٹھ کے آ جاتا، وہ مارتا، تیسرا آتا، یوں سب دوستوں نے مل کر مارا، اور اس قدر مارا کہ کسی نے سر پر کوئی چیز ماری جس کی وجہ سے آپ کی دونوں آنکھوں کی بینائی روشنائی چلی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہو گئی۔ انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، کہنے لگے دیکھا، ہمارے بتوں کی پوجا چھوڑ چکی تھی نا، ہمارے معبودوں کو تم کچھ نہیں سمجھتی تھی نا، ہمارے معبودوں نے تمہیں سزا دی اور تمہیں اندھا کر دیا۔ سب برداشت کیا، مار برداشت کی، تانے برداشت کیے، سب کچھ برداشت کیا، مشقتیں اٹھائی۔ جب انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے معبودوں نے تمہیں اندھا اور نابینا کر دیا تو برداشت نہیں کر سکی، تڑپ اٹھی۔ اسی وقت ایک کمرے میں جا کر سجدے میں گر گئیں اور اپنے محبوب سے، اپنے رب سے، خالق حقیقی سے، محبوب حقیقی سے راز و نیاز کی باتیں کرنے لگ گئیں۔ کہنے لگی، اے اللہ، انہوں نے مجھے سزائیں دی، میں نے برداشت کیا۔ اے اللہ، اگر وہ میری ہڈیاں بھی توڑ دیتے، وہ میرے جسم کو چھلنی بھی کر دیتے تو میں یہ سب بھی برداشت کر لیتی، مگر یا اللہ تیری شان میں گستاخی مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ اے اللہ، اب تو وہ یہ کہنے لگے ہیں کہ ان کے معبودوں نے میری بینائی چھین لی۔ اے اللہ، مجھے پتہ ہے کہ بینائی کا مالک بھی تو ہے، اے اللہ مجھے پتہ ہے کہ میری بینائی تو نے لی ہے۔ ان کے معبود نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اے اللہ، جب میرا کوئی وجود نہیں تھا اس وقت آپ نے مجھے وجود دیا، میرا کوئی نام و نشان نہیں تھا اس وقت آپ نے مجھے نام و نشان بخشا، تو یا اللہ مجھے واپس بینائی لوٹا دے۔
تو نے ہی لی ہے اب تو ہی مجھے عطا کر دے، تاکہ ان پر تیری عظمت کھل جائے، تاکہ ان پر تیری کبریائی، تیری بزرگی اور تیرا خالق ہونا ثابت ہو جائے۔ اس قدر تڑپ کر دعا کی کہ ابھی دعا والے ہاتھ چہرے پر نہیں پھیرے تھے کہ اللہ نے بینائی واپس لوٹا دی۔ اللہ نے دوبارہ آنکھوں کو پہلے سے زیادہ بینا کر دیا، پہلے سے زیادہ دیکھنے والا بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی ان لوگوں کی محبتیں اور یہ تھی راز و نیاز کی باتیں جو وہ اپنے رب سے کیا کرتے تھے۔ یہ تھی وہ باتیں جو وہ اپنے اللہ کے سامنے پیش کر دیا کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو بھی صحیح معنوں میں اپنا عشق نصیب فرما دے، اپنی محبت نصیب فرما دے، اور اللہ ہم سب کو اپنے عشق میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔